بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایمان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے، تقریر نمبر 14، صفحہ نمبر 181۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ولایت اور امامت پر یقین۔ آج نیمہ رمضان ہے اور روایت صحیح شیعہ و سنی آج ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، جو کہ 3 یا 4 ہجری کو مدینہ میں متولد ہوئے تھے۔ اسی مناسبت سے آج ہماری بحث ولایت اور امامت پر یقین کے بارے میں ہوگی۔ ہم نے بیان کیا کہ آپ ایمان و یقین کے دوسرے ستون ہیں۔ یقین توحید افعالی الہی یا عقیدہ آخرت۔ یقین کا ایک شعبہ جس کی تحصیل ہر مسلمان پر واجب ہے، امامت ولایت پر یقین رکھنا ہے، اور ان 12 انوار طیبہ کی پیروی اور محبت واجب ہے، اور ان انوار پاکیزہ کے پہلے نور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جن کا آخر حجت ابن الحسن علیہ السلام۔ واجب ہے کہ ان ہستیوں پر ایمان پختہ ہو کہ یہ عقیدہ متزلزل نہ ہونے پائے۔ دیکھا گیا کہ بعض ایسے بے یقینی کی کیفیت کے حامل مسلمان اسلامی غیر شیعہ ممالک جاتے ہیں، یا ان کا عقیدہ متزلزل ہے، یا ان کو کوئی شیطانی شبہ عارض ہو جاتا ہے جس سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی خدا کی طرف سے ولی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، حالانکہ اللہ کسی ولی کا محتاج نہیں ہے، اور نہ اسے کسی طرح کی کمزوری ہے کہ کوئی اس کا سرپرست ہو، اور اس کی بڑائی اچھی طرح کرتے رہا کرو، سورہ اسراء آیت نمبر 111۔ اور نہ ہی اس کا کوئی سرپرست ہے۔ آپ کہتے ہیں علی خدا کے ولی ہیں، لیکن خدا کا کوئی ولی اور سرپرست نہیں ہے۔ یہ سادہ لوگ طبقہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیے ذرا پوچھئے، جو کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ کہ علی خدا کے سرپرست ہیں، لعنت ہو اس پر جو یہ عقیدہ رکھے۔ کہتے ہیں علی اللہ کی طرف ولی ہیں، وہ مومنین پر ولی اور سرپرست ہیں، خدا نے ان کو مومنین پر ولایت عطا کی ہے۔ ولی اللہ ولایت الہی کا مظہر ہوتا ہے۔ یہاں ولایت بھی محبت ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ شیعہ وضو کے وقت پاؤں کیوں نہیں دھوتے؟ جب مومن یقین کی منزل تک نہ پہنچے تو شبہات اس کے عقیدے کو متزلزل کر دیتے ہیں۔ اس جاہل آدمی کی طرح جو یہ کہتا ہے کہ سنیوں کا طریقہ میرے نزدیک شیعوں کے طریقہ وضو سے بہتر ہے، کیونکہ وہ لوگ وضو کے وقت پاؤں دھوتے ہیں، جبکہ شیعہ ایسا نہیں کرتے اور بدبودار پاؤں لے کر مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے وضو کے مسئلے میں سنی صحیح ہیں اور شیعہ غلط ہیں۔ یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ شیعہ مسح کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ ازروئے قرآن و اہل بیت ہیں، اور اپنے سروں کا اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کرو، سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ معصومین علیہم السلام نے بھی اسی طرح تاکید فرمائی، لیکن ان لوگوں نے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے مسئلے کو لے لیا۔ وہ کہتے ہیں اپنے پیروں کو دھو لیں، ہم ظاہر قرآن اور فرامین اہل بیت کے تابع ہیں، جبکہ وہ لوگ امام ابو حنیفہ کے تابع ہیں۔ پاؤں کو دھونا اگرچہ صفائی اور پاکیزگی کا جز ہے، لیکن یہ غیر از وضو ہے۔ وضو ایک عمل خاص ہے جس سے طہارت معنوی ہوتی ہے، نہ طہارت ظاہری۔ ممکن ہے کسی کی پیروی کرتے ہوئے بدن کے بعض حصوں کی صفائی ہو جائے صابن وغیرہ سے دھونے سے، لیکن ہم یہ کہیں گے صابن کے ذریعے وضو کیا گیا ہے۔ وضو اس طریقے سے انجام دینا چاہیے جیسے کہ فرمایا گیا ہے، تاکہ اطاعت امر مولا حاصل ہو جائے اور حدث برطرف ہو جائے، اور غسل کا حکم اس لیے کہ کثافت معنوی دور ہو جائے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص واجب غسل اس نیت سے کرے کہ اس کا جسم صاف شفاف ہو جائے تو اس کا غسل باطل ہے، یا وضو صفائی کی نیت سے کرے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ جسم کا ظاہری طور پر پاک صاف ہونا علیحدہ چیز ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھے، خاص طور پر مسلمانوں کے اجتماع یا مسجد میں جاتے ہوئے خوشبو لگا کر جائے۔ ان چیزوں سے وضو کا کوئی تعلق نہیں۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ غیروں کا یہ عمل درست ہے، میرے عزیز، پاؤں کے دھونے میں اور وضو میں مسح کرنے میں بہت فرق ہے۔ پاؤں دھونا اچھی بات ہے، دن رات دھوئیں، لیکن کیا اس سے طہارت معنوی حاصل ہو جائے گی؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ کلیجی فروش کی موت اور پیسوں کی تھیلی۔ چاہیے کہ یقین کی منزل حاصل کریں تاکہ شک و شبہ میں مبتلا نہ ہوں۔ سب سے بدتر موت وہ ہے
کہ انسان کا دم ایمان کامل کے بجائے شبے کی حالت میں نکلے۔ ایک کلیجی فروش تھا، اس نے پرانے زمانے کے 17 قران ایران کے پرانے زمانے کے سکے ایک تھیلی میں جمع کر رکھے تھے، اور وہ ان پیسوں کی تھیلی کو بہت حفاظت سے بھی رکھتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو حالت احتضار میں اس کو تلقین پڑھانا شروع کی گئی۔ وہ شہادتین پڑھ کر رک جاتا، جب اس سے کہتے پورا کلمہ پڑھو، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اور ان کے 11 فرزند حق پر ہیں اور ان کی اطاعت ہم پر فرض کی گئی ہے۔ جس قدر اس کو یہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی وہ پڑھ نہ سکا۔ خوش قسمتی سے اس کی طبیعت سنبھل گئی، پروردگار نے اس کی موت کو ٹال دیا اور اسے مہلت عطا کر دی۔ بعد میں لوگوں نے اس سے پوچھا، تم نے ولایت کی شہادت پر خاموشی کیوں اختیار کی، جبکہ تم تو زندگی بھر علی اور حسین کا دم بھرتے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے حالت احتضار کے وقت دیکھا کہ ایک شخص میرے پیسوں کی تھیلی لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اگر تم نے یہ کلمہ پڑھا تو میں یہ سارے پیسے ضائع کر دوں گا، کیونکہ میں اس پیسوں کی تھیلی کو دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، اس وجہ سے میں یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ ایمان کی پختگی کے لیے دعائے حزین۔ جب انسان یقین کی منزل تک نہیں پہنچتا ہے تو نتیجتاً ایک معمولی فعل اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ مال و متاع و جاہ و دنیا دل میں گھر نہ کر لے، اس کا انجام بالآخر خطرناک ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ وہ دعا ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی۔ مولا فرماتے ہیں آخری زمانے میں انسان صبح دین پر ہوگا، شام کو بے دینی اسے گھیرے گی۔ راوی نے عرض کی یا ابن رسول اللہ، اس زمانے میں ہوں تو کون سا عمل ہمیں اس کیفیت سے بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے بے حد مہربان نہایت رحم والے پروردگار، اے دلوں کو منقلب کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ امام دوم ہیں، آپ کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ آپ سلسلہ ہدایت کے 12 ائمہ میں سے دوسرے جانشین پیغمبر ہیں جو کشتی نجات ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کو بھی یاد کریں، بے شک آقا مظلوم تھے اور ہم سب ان کے عزادار ہیں، بلکہ آپ پر واجب ہے کہ یہ جانیں یہ ہستیاں خلق خدا کے لیے چراغ ہدایت ہیں، کہ یہ وہ انوار الہی ہیں جن کے نور کی روشنی میں لوگ راہ ہدایت پر گامزن ہیں، ان کی ہدایت سے صراط مستقیم پر چلتے ہیں، یہی راہ سعادت کے ہادیان برحق ہیں۔ یعنی مولا علی کے بعد آپ کے 11 فرزند لوگوں کے لیے صراط مستقیم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو کوئی بھی ان کے راستے سے انحراف کرے گا وہ حقیقی اسلام سے دور ہو جائے گا۔ یوم حساب اور خلق خدا کی جزا، یہی ہستیاں خدا تک رسائی کا ذریعہ ہیں، یہی شفائے روز جزا ہیں۔ جب روز قیامت یہی ہستیاں مخلوق کا حشر برپا کریں گی، یہی معصومین سلاطین برزخ اور روز قیامت ہیں جو بہشتی کو جنت میں جگہ دلوائیں گے اور جہنمی کو دوزخ میں ڈلوائیں گے۔ تب حکم ہوگا کہ تم دونوں ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔ سورہ قاف آیت نمبر 24۔ پروردگار عالم خالق کل مخلوق ہے، جسم و شکل نہیں رکھتا، وہ یقیناً کسی کے ذریعے حساب و کتاب کروائے گا۔ پس اس کام کے لیے کچھ ہستیاں ایسی ہونی چاہیے جو صفات الہی کی مظہر ہوں، جو عدل و حکومت الہی کا اجرا کریں، جو ہر فرد کا حساب و کتاب برپا کریں، اور وہ ہستیاں اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں کی ذوات مقدسہ ہیں۔ قسیم جنت و نار، یعنی جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والے ملائکہ کے سردار جو اس بات پر مامور ہوں گے کس کو جہنم میں کتنے عرصے تک رکھا جائے، یہاں تک کہ مومنین کے ساتھ حوروں کی شادی کرنے والے بھی حضرت علی علیہ السلام ہوں گے۔ وہ آقا و مولا جن کی محبت خدا اپنے لطف و کرم سے جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں حب آل محمد جگہ کرے، اگر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ محبت اہل بیت سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ حب آل محمد ایک ایسا سرمایہ ہے، یہ جس کے پاس ہوگا وہاں ایمان، یقین، زہد و تقوی ہے چیز موجود ہوگی۔ سچ تو یہ ہے کہ دولت، شہوت، خواہشات کی جگہ حب علی و آل علی ادراک کریں تو دل میں ایک وجد کی کیفیت محسوس کریں گے۔
اسی طرح جب محمد و آل محمد کا نام لیا جاتا ہے، آپ ان کے فضائل سماعت فرمائیں تو ان کے ذکر کے سرور سے دل میں ایک وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں حقیقی محبت۔ حضرت علی علیہ السلام کو سلام کرنے کا بے انتہا فائدہ ہے۔ پیغمبر اکرم کی بز میں ایک صحابی کو لائے اور اس کے بارے میں پیغمبر کو بتایا کہ وہ سفر تجارت سے لوٹا ہے اور بے حد منافع حاصل کر کے آیا ہے، اور اس نے اپنا ڈھیروں مال نے تجارت فروخت کر کے فائدہ حاصل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی ایک اور شخص مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اس نے جو تجارتی معاملہ کیا ہے اس میں دوسرے لوگوں سے زیادہ نفع کمایا ہے۔ تمام اصحاب مسجد کے دروازے کی جانب پلٹے، دیکھا کہ ایک شخص کو پیغمبر اکرم کے پاس لایا گیا۔ حضور نے اسے پوچھا آج تم نے تجارت کا کون سا کام انجام دیا؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ آج میں نے کوئی کاروبار نہیں کیا جس کا تذکرہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نے کوئی کام انجام نہ دیا ہو۔ اس نے کہا آج میں صبح بازار جلدی چلا گیا، دیکھا ابھی بازار کھلنے میں وقت، سوچا اپنے مولا علی کی بارگاہ میں سلام عرض کر دوں، بس میں مولا کے حضور گیا تھا۔ جی ہاں، اس نے جو فائدہ حاصل کیا تھا وہ مال تجارت سے کئی ہزار گنا زیادہ تھا۔ جس کے دل میں حب اہل بیت ہو، آیا کسی اور چیز کی محبت اس کے دل میں جاگوزی ہو سکتی ہے؟ آیا اس سے بہتر کوئی تجارت ہے؟ اس سے بہتر کوئی معاملہ ہے؟ ان کی محبت امن کے قلعے کی مانند ہے جو کہ پروردگار عالم کا مضبوط قلعہ ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ عیون اخبار الرضا، کوئی وسوسہ کوئی شک اس دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا جس دل میں اہل بیت کی محبت ہو، بشرطے کہ حب کامل ہو۔ محبت کم نہ ہونے پائے، شیطان کی کیا مجال جو دوست دارے اہل بیت کے دل میں پنجہ گاڑے۔ اگر ان کی محبت دل میں مرکوز ہو اور شیطان نزدیک آنا بھی چاہے تو تڑپ کر الٹے پیروں واپس چلا جائے گا۔ پیروی محبت کا لازمہ ہے، پیروی محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کی محبت کا دم بھرتا ہے اور ان کا دوست دار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ان کی پیروی کرنے میں اسے کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ حضرات جو علی علی اور حسین حسین کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اپنی دنیاوی حاجات کے لیے انہیں یاد کریں بلکہ ان کی معرفت حاصل کریں۔ صرف زبان سے دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ یہ کہیں اے میرے آقا و مولا جو بھی آپ کا فرمان ہے میں اسے بجا لاؤں گا، اور زیارت جامع میں یہی تو پڑھتے ہیں، اور میری صلح اس سے ہے جس کی آپ کے ساتھ ہے، اور میری جنگ اس سے ہے جس سے آپ کی جنگ، اور میں آپ کا فرما بردار ہوں، میں آپ کے حکم کا غلام ہوں کیونکہ پروردگار عالم نے آپ کو اولو الامر قرار دیا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ کوئی ان ہستیوں کی معرفت حاصل کر کے ان 12 انوار طیبہ کو امام میں حجت خدا، کشتی نجات، صراط مستقیم، مضبوط قلعہ مانے تو اس کی موت معطر و باسعادت موت ہوگی۔ لیکن اگر وہ راہ سعادت کو نہ اپنائے، صرف آل محمد کو صدق دل سے دوست رکھتا ہو، علی و حسین کا نام سن کر وجدانی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے اور ان کی محبت میں اسے موت آ جائے تو وہ بھی آخرت میں نجات والوں میں شمار کیا جائے گا۔ موت سے قیامت تک اور آخرت میں شفاعت حاصل کرنا۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی مولا آپ اور آپ کے پدر بزرگوار نے بار بار یہ فرمایا ہے ہمارے شیعہ اور ہمارے دوست سب کے سب بہشت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں اب بھی یہی کہتا ہوں۔ راوی نے عرض کی جبکہ ان کے گناہ زیادہ ہوں گے تب بھی وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا بے شک سب کا حساب و کتاب ہمارے سامنے ہوگا، جو بھی علی کا دوست ہے وہ جنت میں جائے گا، لیکن برزخ سے لے کر قیامت برپا ہونے تک مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے۔ پتہ نہیں برزخ میں کیا حال ہوگا، کتنا طویل عرصہ برزخ ہوگا، اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ فشار قبر سے اللہ کی پناہ ہو اور برزخ کے عذاب سے اللہ ہمیں بچائے۔ ایک اور روایت بیان کرتا ہوں۔ بحر الانوار جلد نمبر 6 میں ایک شیریں داستان ہے جسے کشف الغمہ نے بھی نقل فرمایا ہے، جو جعفر جن کے بارے میں جنوں میں بھی انسانوں کی طرح مومن اور کافر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نصرانی اور دہریہ جن بھی ہوتے ہیں۔ ایک مومن جس کا نام افرا تھا،
پیغمبر اکرم کی خدمت میں مدتوں بعد حاضر ہوا۔ جب وہ آیا تو آپ نے اس سے پوچھا، تم بہت عرصے بعد آئے ہو، اتنے عرصے کہاں رہے؟ اس نے کہا، میں اپنے ایک مومن دوست سے ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا۔ حضرت نے اس کو ایک عجیب و غریب بشارت دی۔ آپ نے فرمایا، پروردگار عالم نے جنت میں ایک ایسا مقام بنایا ہے جس مقام میں 70,000 قصر ہیں، ہر محل میں 70,000 کمرے ہیں، اور یہ محلات اور کمرے ان لوگوں کے لیے ہیں جو صرف خدا کی خاطر دوسروں کو دوست رکھتے ہیں۔ اے علی کے چاہنے والوں، جو سادات اکرام کو خدا کی خاطر دوست رکھے گا، اس کے لیے جنت کے محلات کی بشارت ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، تم نے اپنے سفر کے دوران کیا عجائب دیکھے؟ اس نے کہا، بہت سارے عجائبات دیکھے۔ آپ نے فرمایا، سب سے زیادہ عجیب بات کیا تھی؟ اس نے کہا، دریائے اخضر میں شیاطین کے سب سے بڑے سردار ابلیس کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے اور وہ کہہ رہا تھا، خدایا، قیامت کے روز تو نے مجھے جہنم میں ڈالنے کی قسم کھائی ہے، جب تو اپنی قسم پر عمل کرے گا تو تجھے قسم حق پنجتن کی، ان ہستیوں کے صدقے میں مجھے جہنم سے نجات دے دینا۔ زفرہ جن کہتا ہے، میں اس کے پاس گیا، یہ کون سی ہستیاں ہیں جن کا تو واسطہ دے رہا تھا اور ان کی برکت سے نجات کا طلبگار ہے؟ ابلیس نے کہا، حضرت آدم کی خلقت سے 6,000 سال قبل میں نے عرش الہی پر محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین کے نام لکھے ہوئے دیکھے تھے۔ اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ خدا کے نزدیک تمام مخلوقات عالمین سے افضل اور محترم ہستیاں یہی پنجتن ہیں، لہٰذا میں امیدوار ہوں کہ ان کی برکت سے کل روز قیامت میں نجات پا جاؤں۔ حضور نے اس جن سے فرمایا، اگر اہل زمین ان لوگوں کا دامن تھام لے تو خدا نے قسم کھائی کہ ان کی برکت سے میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ البتہ ابلیس صاحب ایمان نہیں، وگرنہ ان کا معمولی توسل فائدہ پہنچائے گا۔ ہمارے ہاتھ اور تیری بخشش و عطا، عقاب کی سختی جو مجھے درپیش ہے، انہی ہستیوں کے ذریعے آسان ترین ہو جائے گی۔ مولا علی قدرت خدا کا مظہر ہے، علی کے ذریعے خدا کی مدد حاصل ہوگی۔ خدا جس کو چاہے گا علی کے ہاتھوں بلند کرے گا۔ جو کوئی جنت میں داخل ہوگا وہ علی کی اجازت سے جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں بھی دوستان آل محمد ایک جگہ جمع ہو کر ذکر آل محمد کرتے ہیں، حالانکہ ملائکہ ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، جب یہ لوگ کوئی دعا مانگتے ہیں تو ملائکہ آمین کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ان کی دعا کو قبول فرما۔ پس آئیے ہم سب مل کر دعا کریں، خدایا ہماری توبہ اسی طرح قبول فرما جس طرح تو نے ان انوار طیبہ کی برکت سے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ ہم بھی ان پنجتن پاک کے نور کے صدقے میں یہ التجا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم میں جو حاجتیں رکھتے ہیں، جو محبت اور ولایت اہل بیت کا دم بھرتے ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ تقریر نمبر 15، صفحہ نمبر 196۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یقین کی 4 شاخیں ہیں۔ نمبر 1 روشن نگاہی، نمبر 2 حقیقت رسی، نمبر 3 عبرت اندوزی اور نمبر 4 عقلوں کے طور طریقے۔ شرح صدر کی نشانیاں۔ ہم نے کہا، ایمان کا دوسرا ستون یقین ہے۔ یقین ایک ایسا نور ہے جو پروردگار کی جانب سے بندے کے قلب کو منور کر دیتا ہے۔ اس کی تعبیر روایت میں شرح صدر سے کی گئی ہے۔ مجموع بیان اور اس کے علاوہ کتب احادیث و تفاسیر میں درج ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ رسول خدا نے فرمایا، شرح صدر ایک نور ہے جو قلب کے پیچھے واقع ہوتا ہے، جس کی حقیقت کوئی نہیں سمجھتا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس کی کوئی علامت یا نشانی ہے؟ آپ دیکھیں، آیا یہ نور ہمارے دل میں کوئی چمک پیدا کرتا ہے؟ رسول خدا نے جو اس کی نشانی بتائی ہے، اپنے اندر نہیں، اس کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کی تطبیق کرنی چاہیے۔ ہر وقت تمہارا حال ایسا ہونا چاہیے دنیا کے یہ دنیا جو غرور تکبر کا گھر ہے، اس کی خواہشات و لذات سے الگ تھلگ رہو۔ جب بھی تمہارا دل اس دنیا کی طرف مائل ہو تو آخرت کا خوف پیش نظر رہے۔ یہ تصور ہو کہ بعد از مرگ میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا، میں کس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں اصحاب یمین میں سے ہوں یا اصحاب شمال میں سے ہوں۔
مجھ سے پہلے کے لوگ اور میرے قرابت دار اور وہ لوگ کہاں؟ یہ نور یقین کی علامت ہے۔ یہ مادی زندگی کے لوازمات اس کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتے۔ مال کی کمی اور زیادتی جس نے انسان کو آلودہ کیا ہوا ہے۔ جھگڑے فساد، معمولی دولت پر جنگ و جدال کرنا انسان کا بچپنا ہے جو تاریکی دل کا باعث ہوتی ہے۔ اگر انسان کے قلب میں نور آ جائے تو انسان روشن فکر ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں اس کے لیے کھیل کا میدان معلوم ہوتی ہیں۔ رشتہ دار معمولی چیزوں پر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ قطع رحمی اس دنیا کو اہمیت دینے کے مترادف ہے۔ یہ انسان کا بچپنا ہے جیسے بچپنے میں معمولی چیزوں پر کھیل کے میدان میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں۔ شیشے کے فانوس پر ایک طویل مقدمہ۔ آج سے 30,000 قبل ایک وکیل نے بیان کیا کہ ہندوستان میں تقسیم ہند سے قبل کی بات ہے، جب یہ تین ممالک یعنی ہندوستان آج سے 30 سال قبل ایک وکیل نے بیان کیا کہ ہندوستان میں تقسیم ہند سے قبل کی بات ہے، جب یہ تین ممالک یعنی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش الگ اور آزاد نہیں ہوئے تھے اور انگریزوں کے زیر تسلط تھے۔ ہندوستان کی ایک حصے کی ریاست کے نواب صاحب کی وراثت کا ایک عجیب مقدمہ 10 سال تک لڑا گیا۔ نواب صاحب کے انتقال کے بعد طرفین نے 10 سال تک مقدمہ لڑا اور اس پر بھاری رقم خرچ ہوئی۔ بالآخر 10 سال بعد ایک مقدمے کی فائل حتمی فیصلے کے لیے لندن بھیجی گئی اور فائل جب چیف جسٹس کی نظر سے گزری، اس نے بغور مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ فانوس پر تنازع ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان جا کر دیکھوں وہ کون سا انوکھا فانوس ہے جس کی وراثت پر اتنے عرصے جھگڑا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کوئی اہم فانوس ہوگا جس کی کوئی حیثیت ہوگی۔ چنانچہ وہ ہندوستان آیا اور مقدمے کی سماعت کے لیے فل بینچ کا انعقاد کیا گیا۔ اس نے دیکھا کہ مرحوم نواب صاحب کا سارا ورثہ تقسیم ہو چکا ہے، صرف ایک شیشے کے فانوس پر تنازع جاری ہے۔ اس جج نے کہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر وہ کون سی شے ہے جس پر اتنا پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا ہے۔ اس کو اس حویلی میں لے جایا گیا جہاں وہ فانوس آویزہ تھا۔ جب اس نے دیکھا تو بڑی حیرت سے کہا، اس معمولی سے فانوس کے لیے 10 سال آپس میں تنازع واقع ہوا۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنے ماتحت کو حکم دیا کہ کاریگر کو لاؤ اور اس سے کہو کہ وہ خاموشی سے اوپر جائے اور اس فانوس کی رسی کاٹ دے تاکہ فانوس زمین پر گر کر چکنا چور ہو جائے۔ چنانچہ اوپر گیا اور اس کے فانوس کی رسی اوپر سے کاٹ دی۔ فانوس زمین پر گر کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس طرح اتنا سرمایہ اور وقت صرف ہونے کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ یوں اس کیس کی فائل بند کر دی گئی۔ کیا یہ مقدمہ بچکانہ نہیں تھا؟ نور عقل اور فرق امر حقیقی اور اعتباری۔ عاقل وہی ہے، ایمان و یقین کی روشنی جس کے دل کو منور کر دے، اس کو بزرگی عطا کر دے۔ جب وہ بالغ نظر ہو جائے گا تو دنیا کی رنگینیاں اسے بچوں کا کھیل معلوم ہوں گی۔ وہ دنیا کو ایک کھیل کود کا میدان سمجھے گا۔ یہ شیشے کا فانوس تمہارا ہو یا کسی اور کا ہو، ایک خیالی اور وہم سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ خیال اسی دنیا میں رہ جائے گا۔ مرنے کے بعد تم کو حمام میں لٹایا جاتا ہے، تمہارا لباس اتار دیا جاتا ہے۔ جب تمہیں غسل خانے میں برہنہ کر دیا جاتا ہے، تمہارے پرانے لباس کو تمہارے بدن سے اتار کر غسل کے بعد نیا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ بس وہی تمہارا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے بینک میں تمہارے 10 لاکھ روپے رکھے ہیں یا کچھ پیسے نہ ہو، تمہاری ذات کے لیے کچھ نہیں۔ تمہارا وہی ہے جو تم اپنی قبر میں لے جاؤ گے، تمہارا وہی ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ وہ مال تمہارا نہیں جو بینک اور صحرا میں اور تمہاری دکان میں ہے۔ نجاست خور کیڑا اور چھوٹا سا بل، ان پست ذہن لوگوں کے لیے جو مال جمع کرنے کی تمام میں لگے رہتے ہیں۔ بھنورے کی مثال بہترین اور حقیقی مثال ہے۔ ایک بھنورا ایک ایسا حیوان ہے جس کی خوراک انسان کی نجاست ہے، لہٰذا صحرا میں جس جگہ کوئی قافلہ ایک دن قیام کرتا ہے اور اس حصے میں بھنوروں کے عیش ہو جاتے ہیں کہ یہ بھنورے اس جگہ آتے ہیں، نجاست کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے پر جھپٹتے ہیں اور اس نجاست کو جمع کر کے ان کی گولیاں بنا کر ان کو سینے کی مدد سے لڑکاتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو کل کی فکر ہوتی ہے، اس لیے وہ اس پر اکتفا نہیں کرتے۔ جو نجاست ہاتھ آتی ہے اسے بڑی مشقت کے ساتھ دھکیل کر لے جاتے ہیں۔ یہ سب آئندہ کے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اپنے بلوں تک پہنچتے اس نجاست کے ذخیرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے سے سوراخ میں نہیں سمائے گا۔ یہ بدقسمت بے چینی سے بل میں داخل ہوتے ہیں اور پھر باہر آ کر بڑی
حسرت سے دیکھتے ہیں کہ ہماری محنت کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اسی طرح انسان اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ مال جمع کرتا ہے، لیکن بجز چند میٹر لٹھے کفن کے وہ اس قبر کے سراغ میں کچھ اور نہیں لے جا سکتا۔ فکر فردہ نیز توکل الی اللہ ہے۔ بھنورے کی فکر و نظر صرف اپنے مستقبل پر ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مستقبل کی حد کیا ہے، لیکن انسان کی عقل وسیع ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جس خدا نے آج تک رزق سے نوازا ہے وہ آئندہ بھی عطا کرے گا۔ آئندہ کے لیے کس پر توکل کیا جائے؟ اس پر جس نے اب تک ہمیں روزی بخشی، وہی کارساز ہمیں کل بھی رزق عطا کرے گا۔ بچے نہ بنو، عقل اور ایمان و یقین تو بزرگی کی علامت ہے۔ کسی سے کوئی سروکار نہ رکھو، یہ بھی صرف اپنے اوپر منطبق کرو۔ تمہیں حق نہیں کہ تم دوسروں پر ان باتوں کا قیاس کرو۔ مالدار کہتے ہیں ہر ایک کو اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ اے خاتون، کیا آپ چاہتی ہیں کہ فاطمہ زہرا تک رسائی حاصل کریں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہاں زہرا کی عظمت و بلندی؟ آپ بہت چھوٹی ہیں، حقیر اور پست ہیں، زہرا کے مقام کا ادراک ممکن نہیں۔ بفرض محال اگر فاطمہ کی قربت آپ کو حاصل ہو بھی جائے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ آپ مرتبے میں بہت ادنا درجے پہ ہیں اور فاطمہ اعلیٰ درجے کی مالکہ ہیں۔ اسی طرح انسان کو چاہیے وہ چھوٹا بنے، اپنے آپ کو حقیر جانے۔ اے برادر گرامی، تم ذرا سوچو تم کس فکر میں ہو؟ آیا عالم بالا کی فکر میں یا وہم و گمان کی عارضی دنیا اور فانی چیزوں کی سوچ میں ہو؟ ذرا غور کرو، تمہاری ذہانت، تمہاری حکمت اور عبرت کہاں گئی؟ معمولی مدت زندگی اور دارالامارہ کے کٹے ہوئے سر۔ گزشتہ نیک اور بد لوگوں کے کردار کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور نیک لوگوں کی پیروی کریں۔ تاریخ میں لکھا ہے قبل اس کے کہ عبد الملک مروان مسند خلافت پر متمکن ہوا۔ مسیب ابن زبیر جس کے پاس عراق کا علاقہ تھا، اپنی فوج لے کر اہل شام سے جنگ کرنے نکلا۔ عبد الملک مروان شام سے فوج لے کر آیا۔ آخر کار مسیب ابن زبیر کو شکست ہوئی۔ اس کو فتح کر کے عبد الملک نے کوفے پر قبضہ کر لیا اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ کوفے کے دارالامان میں بیٹھا اور خوشی اور مروت کے عالم میں اس نے مسیب ابن زبیر کے بریدہ سر کو لانے کا حکم دیا۔ سر مسیب لایا گیا۔ ایک عرب کانپنے لگا اور گھبراہٹ کے عالم میں عبد الملک سے مخاطب ہوا کہ اے امیر، چند دنوں پہلے کی بات ہے، یہی مسیب ابن زبیر اسی دربار میں اسی چھت کے نیچے بیٹھا تھا اور مختار کا سر اس کے سامنے رکھا تھا، اور مسیب سے پہلے کی بات ہے جب میں اس دربار میں حاضر تھا تو اسی دارالامارہ میں مختار امیر بن کر بیٹھا تھا اور ابن زیاد کا کٹا ہوا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور یہی مقام ہے جہاں میں نے دیکھا کہ ابن زیاد بیٹھا تھا اور زہرا کے لال حسین علیہ السلام کا سر لایا گیا تھا۔ عجیب بات یہ کہ ابن زیاد کو 10 محرم کو ہی قتل کیا گیا۔ بنی ہاشم 6 سال تک حسین کے عزادار رہے، سیاہ کپڑوں میں ملبوس رہے، یہاں تک کہ ابن زیاد کا سر لایا گیا، تب جا کر ایک گونا دل کو قرار آیا۔ اسی روز عاشورہ کے دن، جس دن حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ابراہیم ابن مالک اشتر نے ابن زیاد کو اسی مقام پر قتل کیا جس مقام کے سبب وہ بے انتہا مشک چھڑکا کرتا تھا۔ مشک چھڑکنے کا سبب جو تاریخ میں درج ہے کہ جب 12 محرم کو زہرا کے لال کے مقدس سر کو دربار ابن زیاد میں لایا گیا، ابن زیاد نے سر کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس ملعون نے تمسخرانہ انداز میں سر حسین سے بے ادبی کرنا شروع کی، کہنے لگا اے حسین، تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، تمہارے ہونٹ اور دندان کتنے خوبصورت ہیں۔ اسی وقت چشم بریدہ سے پانی نکلا، حضرت کے گلوئے مبارک تک پہنچا اور خون آلود ہو کر اس ملعون کی ران پر ٹپکا اور ران کو سوراخ کرتا ہوا زمین پر گر گیا۔ ابن زیاد نے گھبرا کر سر مبارک کو زمین پر پھینک دیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے پیپ کی وجہ سے متعفن ہو گیا تھا۔ وہ آخر عمر تک اس کی بدبو کی اذیت میں مبتلا رہا جس کی وجہ سے وہ بے انتہا مشک چھڑکتا تھا تاکہ اس کی بو کم تر ہو جائے۔ ریاست طلبی وبال اور درد سر ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، لہذا جہاد طلبی کے پیچھے نہ لگو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو گرانے کے بجائے خود گر جاؤ۔ اپنے انجام پر نگاہ رکھو، جو کسی دوسرے کو گرانا چاہتا ہے آخرکار خود گر جاتا ہے، ایسی چیز کا کیا فائدہ؟ اے علی کے شیعہ، تم کس فکر میں ہو؟ اگر تم ذات علی کے متوجہ رہے تو سعادت تمہارے حصے میں آئے گی، اور اگر تم علی کے مخالف معاویہ کی روش پر چلو گے جو کہ خود پسندی، خود پرستی اور شہوت پرستی پر مبنی ہے،
تو تم معاویہ کے شیعہ یعنی پیروکار کہلاؤ گے۔ عین الاخبار رضا میں درج ہے، اگر کسی شخص کی نگاہ جوئے خانے یا شراب کے دسترخوان پر پڑ جائے تو اسی وقت قاتلان حسین علیہ السلام پر لعنت کرے تو خداوند متعال ہزار نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کرے گا۔ اس لعنت کا مطلب یہ نہیں کہ میں حسین کا پیروکار ہوں، یزید کا نہیں، میں یزید کے ساتھ مشہور نہیں ہونا چاہتا، بلکہ میں حسین کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتا ہوں۔ علاوہ یہ کہ عبرت اندوزی ایک انتہا ہے۔ خداوند کریم مجھے ان ہستیوں کی پیروی کی توفیق عطا فرما اور ہدایت عقلی مرحمت فرما، سینے کو کشادہ کرے کہ ہمیں بزرگی نصیب ہو اور ہم ان بزرگوں کے پیروکار ہو جائیں۔ جناب سلمان موت کے وقت گریہ فرماتے ہوئے یہی جملے ادا کر رہے تھے کہ آیا میں محمد تک رسائی حاصل کر سکوں گا؟ کیا میں نے احکام محمدی کو بھی انجام دیا یا نہیں؟ اگر آخر میں ہماری دعا ہے کہ حسین اور ہمارے درمیان فاصلہ نہ ہونے پائے۔ بے شک حسین کا راستہ تقوی کا راستہ ہے۔ مرنے کے بعد انسان کا کوئی گھر نہیں مگر یہ کہ اس نے خود کچھ مقدار بنیاد رکھی ہو، 10 میٹر، 100 میٹر یا اس سے بھی وسیع۔ جہاں تک تمہارے وسعت نظر ہے اپنی قبر اور برزخ کے لیے اسی دنیا میں فکر کرو کہ تمہیں کیا چیز تیار کرنی ہے۔ اگر جنتی گھر تعمیر کیا تو ہمیشہ عیش و عشرت اور نعمات سے بھرپور زندگی میں رہو گے، وگرنہ ہمیشہ دوزخ کے کنویں میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جہنم کتنا دردناک ٹھکانہ ہے، تمہیں ابھی اس کا ادراک نہیں۔